حنیف اقبال میر صاحب کیا کارروائیاں ڈال رہے ہیں؟ اگر ان کے بارے میں بات کروں تو یہ ماضی کے تھرکان تھے اور آج اربوں روپے کے گھر میں رہتے ہیں۔ اس تبلیغی مرکز کے ارد گرد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک بہت بڑا جال ہے، اور اب میں یہ بھی بتا رہا ہوں مشتری ہوشیار باش رہے، پھر یہ نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، انتہائی اہم اور سنجیدہ ولاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور یہ ولاگ بہت سے حوالوں سے اہم ہیں، اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے۔ تبلیغی مرکز اس وقت اسلام آباد کا، جو کہ کشمیر ہائی وے کے ساتھ واقع ہے، اس کے نام پر لینڈ مافیا سرگرم عمل ہے، اور لینڈ مافیا بھی کوئی چھوٹا موٹا لینڈ مافیا نہیں ہے۔ وہ لینڈ مافیا ہے جو دین اسلام، جو خیر کا دین ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اساس ہے، جو آپ کے اسوہ حسنہ کے اوپر زندگی گزارنے کا سب سے بہترین عملی نمونہ ہے، جس کی بنیاد قرآن ہے، کو لے کر لوگ کس طرح فراڈ کر رہے ہیں۔ مذہبی درندگی، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ، اس سے پہلے ہم نے یہ لفظ سنا مختلف اور چیزوں میں، لیکن اب لینڈ مافیا بھی اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ اور آج میں جس درندے، جس وحشی اور جس ننگے دین ننگے وطن کی بات کر رہا ہوں، اس کا نام ہے حنیف اقبال میر۔ حنیف اقبال میر صاحب کیا کارروائیاں ڈال رہے ہیں؟ مجھے حیرانی ہے کہ ہمارا میڈیا آج تک اس پہ بولا نہیں۔ کیوں آج تک اس پہ کوئی ولاگ نہیں ہوا؟ کیوں آج تک حنیف اقبال میر کے نام پر کوئی بریکنگ نیوز نہیں چلی؟ کیوں کسی صحافی نے کوئی کالم نہیں لکھا؟ کیا ہم سب اتنے من حیث القوم مردہ ضمیر ہو چکے ہیں کہ ایک شخص ہمارے آقا کی سنت کو ایسے بیچ رہا ہے، نعوذ باللہ، کشمیر کو بیچ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں جیسے حنیف اقبال میر انداتا لگ گیا ہے یہاں پہ، نہ خدا ہے یہاں پہ، سب سے بڑا غنڈہ ہے یہاں کے۔ جو اسلام آباد پنڈی کے جو کن ٹوٹے غنڈے ہیں، جو خاندانی غنڈے ہیں، ان کے نام پہ لوگوں کو دھمکاتا ہے، ان کی زمینوں کو پہ قبضے کرتا ہے، اور اداروں کا نام لے کر لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ادارے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کیا حنیف اقبال میر اتنا بڑا مجاہد ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے؟ کیا یہی حضرت عمر فاروق کی سنت ہے؟ کیا یہی حضرت ابو بکر صدیق کا اسوہ حسنہ ہے؟ کیا یہی حضرت عثمان غنی کی وہ غنائیت ہے جس سے اسلام آج تک باقی ہے؟ کیا یہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ شجاعت ہے؟ کیا یہی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ زندگی ہے جو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، جس پہ حنیف اقبال میر پورے اسلام آباد کو چونا لگا رہا ہے؟ اگر یہی اسلام ہے تو پھر ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں اس ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے تمام علماء کرام اور مفتیان کرام سے تبلیغی سینٹر اسلام آباد کے قانونی اور شرعی حوالوں پہ آئندہ انٹرویوز کروں گا۔ اس سٹوری کو اوپن کرنے سے پہلے میں آئی جی اسلام آباد جناب ڈاکٹر اکبر ناصر خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کیوں ابھی تک خاموش ہیں، اس پہ نوٹس کیوں نہیں لے رہے۔ میں شہزاد نظیم بخاری جو ڈی آئی جی ہیں اور جن کی بہت بڑی ریپیوٹ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو، لینڈ مافیا کو نتھ ڈال دی ہے، وہ کیوں اس معاملے پر خاموش ہیں؟ میں صرف ابھی ان دو اتھارٹیز پہ درخواست اپنی جو ہے وہ سبمٹ کر رہا ہوں، بات نہیں کر رہا۔ اور حنیف اقبال میر جن اداروں کا نام لیتے ہیں وہ میرے لیے بہت محترم ہیں، محتشم ہیں، کیونکہ وہی پاکستان کی اور اسلام کی نظریاتی اور زمینی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ حنیف اقبال میر کے اس کردار کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیسے اس شخص نے پاکستانیوں پر ان کی زمین تنگ کر دی ہے،
شریف لوگوں کے لیے جینا دو بھر کر دیا ہے، اور وہ لوگ جو وراثتی زمینیں رکھتے ہیں ان کے لیے اپنے ہی ملک میں علاقہ غیر بنا دیا گیا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ تھانہ نون اسلام آباد کا بڑا مرکزی تھانہ ہے، وہ لینڈ مافیا کا زر خرید غلام بن گیا ہے۔ ریونیو افسران اور پٹواری بھی جعل سازی میں ملوث دکھائی دے رہے ہیں، اور کس حد تک ہیں وہ ڈاکومنٹ میرے پاس ہیں، میں انشاءاللہ اگلے ولاگز میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اونے پونے زمینیں جو ہے وہ ہتھیانے کے لیے لینڈ مافیا سرگنا حنیف اقبال میر بہت ہی سرگرم نظر آتے ہیں، اور اگر ان کے بارے میں بات کروں تو یہ ماضی کے ترکان تھے۔ کون تھے؟ ترکان تھے۔ حنیف اقبال میر ماضی کے ترکان تھے اور آج اربوں روپے کے گھر میں رہتے ہیں۔ میں ڈی جی نیب سے، میں ایف آئی اے کے سربراہ سے گزارش کروں گا کہ اثاثوں سے زائد آمدن، ٹھیک ہے الکاسب و حبیب اللہ، محنت ایک اچھی چیز ہے، لیکن محنت کی بجائے لوگوں کو اس طرح دھمکا کر پیسے بنانا، میں ان اداروں سے، ان اتھارٹیز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حنیف اقبال میر کے آمدن سے زائد اثاثوں کا جائزہ لیا جائے، ان کی تمام کال ریکارڈز جو ہے وہ دیکھی جائیں، ان کے علاقہ غیر میں مقیم جو لوگ ہیں، جو غنڈے ہیں جن کو لا کر یہاں پہ یہ لوگوں کو دھمکاتے ہیں، ان کی پوری سرویلنس کی جائے، ان کی فیملی کے کال ریکارڈز کیے جائیں، کیونکہ اور یہ دیکھا جائے کہ ان کی فیملی کے نام پہ کون کون سی ایسٹس موجود ہیں پاکستان میں اور مشرق وسطیٰ میں، تاکہ آپ کے اوپر یہ ساری کہانی کھل سکے۔ تبلیغی مرکز جو ہے وہ 600 کنال پر محیط ہے، اور تبلیغی مرکز کے اکاؤنٹ سے میں آپ کو یہ بڑی ہی زبردست قسم کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو 600 کنال ہے، اس کی جو زمین ہے، اس کی خریداری پرائیویٹ افراد کرتے ہیں، اور پرائیویٹ افراد نے ماضی میں بھی کی ہے، آئندہ بھی جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے کچھ ایسا ہی ہوگا اگر ان لوگوں کو نتھ نہ ڈالی گئی۔ تبلیغی مرکز کے اکاؤنٹ سے ادائیگی نہیں ہوتی ان زمینوں کے حوالے سے، جبکہ نام تبلیغی مرکز کا ہوتا ہے، اور مذہب کا لبادہ اوڑے اس لینڈ مافیا جس کا سربراہ جو ہے حنیف اقبال میر، میں بتا چکا ہوں ان کے بارے میں، موضع نون میں شدید قسم کا خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے۔ اسلام تو امن کا، آتشی کا، زندگی کا، محبت کا، وحدانیت کا، حقانیت کا، نورانیت کا دین ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں اپنی اس مختصر سی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کی زندگی کا اگر پڑھوں تو کہیں پہ بھی آپ کے ماتھے پر کوئی شکن آئی ہو۔ تو ایسے میں اسلام کے نام پر یہ شخص کیسے بلیک میل کر رہا ہے ان معصوم لوگوں کو جن کے اپنے گھر ہیں، جن کے آباء و اجداد کی وہاں پر قبریں ہیں، اور یہ انہیں وہاں پہ تھریٹ کر رہا ہے۔ اور پھر اسلام آباد انتظامیہ بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، متعلقہ جو پولیس افسران ہیں ان کے نوٹس میں جب کارروائی لائی جاتی ہے تو ایس ایچ او صاحب ہیں جو تھانہ نون کے، وہ اور ان کے اہلکار جنہوں نے لمبی ذرائع کے مطابق انہوں نے منتھلیاں لی ہوئی ہیں، دیہڑیاں لی ہوئی ہیں، وہ مل کر زمینوں پر قبضے کروا رہے ہیں، جدی بشتی زمینوں کے جو مالکان ہیں ان پر قبضے کروائے جا رہے ہیں، جبکہ ان کی درخواستوں پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ وہاں پہ عرصہ دراز سے 100-150 سال سے مکین ہیں، تھانے کا جا کے لیجر چیک کریں، رجسٹر چیک کریں تو وہاں پہ ان مالکان، وراثتی مالکان کے نام سے کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی۔ میر نے ایک پتہ نہیں درجنوں کے حساب سے ان شریف لوگوں کی زندگی دو بھر کر رکھی ہے، اجیرن کر رکھی ہے، اور یہ تبلیغی مرکز کو بدنام کرنے کے لیے کرائے کے گونڈے لے کر، جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ علاقہ غیر سے یہ لوگ لے کر آتا ہے، پھر یہاں کوئی کھنا پور ایئرپورٹ کے پاس سے کوئی گونڈے شنڈے ہیں ان کو بھی یہ لے کر پھرتا رہتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ صاحب یہاں پہ آ گئے تو تم جینے کے قابل نہیں رہو گے۔ اب اسلام کا نام استعمال کر کے یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ سینکڑوں کنال زمین اس نے بطور تحفتاً ہتھیا لی ہے، اور پرائیویٹ افراد اسے اپنے نام سے رجسٹر کروا رہے ہیں۔ وہ یاد رہے یہ جو زمین ہتھیائی گئی ہے یہ یہاں پہ تبلیغی مرکز کے نام سے نہیں ہے، ہتھیا کر تبلیغی مرکز کے نام سے پرائیویٹ لوگ اپنے نام کریں۔ پرائیویٹ لوگ کون ہیں؟ یہی گنڈے، بدماش، نوسرباز اور 2 نمبر لوگ ہیں جنہیں شاید مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور اسلام سے، تبلیغی مرکز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تبلیغی مرکز کے نام پر اربوں روپے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ میں ڈی جی آڈٹ سے گزارش کروں گا، میں یہاں پہ فرانزک کروانے کی ریکویسٹ کروں گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ فرانزک کروایا جائے کہ تبلیغی مرکز کے اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آتے ہیں، ادائیگیاں کہاں پر ہوتی ہیں،
اور کن لوگوں کو ہوتی ہیں، ساری کہانی کھل جائے گی، مجھے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کا اس قوم پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا کہ اگر آپ یہ چیک کر لیں کہ اس اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہے، کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اور سب سے اہم سوال، رائے ونڈ کا تبلیغی مرکز اس تبلیغی مرکز کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ حنیف میر نامی اس غنڈے، بدماش، 2 نمبر، نوسرباز، عیاش، بد فطرت، زانی، اور میرے منہ میں لفظ نہیں ہے کہ ذرائع نے جو اس کے بارے میں چیزیں میرے ساتھ ڈسکس کی ہیں، میرا شرم سے جھک چکا ہے کہ ایسے لوگ بھی اسلام کے نام پر دھبدائیں، یقیناً ایسے لوگ ہی ہیں۔ خیر، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس تبلیغی مرکز کے ارد گرد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک بہت بڑا جال ہے، اور اب میں یہ بھی بتا رہا ہوں، مشتری ہوشیار باش رہے، پھر یہ نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی، کہ یہاں نیا غوری ٹاؤن بسانے کی بات کی جا رہی ہے، بسنے جا رہا ہے۔ میر کو چیک کریں، تبلیغی مرکز کے حوالے سے انتہائی ہوش ربا انکشافات لے کر، میرا مقصد تبلیغی مرکز کو بدنام کرنا نہیں ہے۔ اول و آخر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں سچا مسلمان ہوں، میرا ایک بہت ہی مذہبی اور اہم گھرانے سے تعلق ہے، ساری دنیا جانتی ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ دین کی خدمت میں میرے آبا نے اپنے آپ کو وقف کیا، میرے والدین نے اپنے آپ کو وقف کیا، لیکن ایسے نوٹنکیوں، نوسربازوں، چف سرکار کو اقرار الحسن نے تو سیٹلمنٹ کر کے ڈرامہ لگا کے چھوڑ دیا، لیکن میر صاحب آپ کی نوٹنکیوں کے پیچھے اب وقاص عزیز آ گیا ہے۔ آپ نے جس بدماش کو، جس 2 نمبر کو، جس کسی کو لے کر آنا ہے آپ لے کر آ جائیں۔ میں اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ کی اس بے غیرتی، 2 نمبری اور پاکستان کے نام پر عیاشی کو بے نقاب کر کے چھوڑوں گا اور کیفر کردار تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اگر مجھے اور میری فیملی کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو براہ راست ذمہ دار یہ حنیف اقبال میر ہوگا۔ تمام قانونی ادارے اس بات کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، میں اپنے وکلاء کو بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ شخص وہ ہے جو ہر قسم کے غیر قانونی دھندے میں ایکٹیو ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔